مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأمتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. الف اللہ تو جان قربان میری جندے نور تھیں کل ظہور ہویا. اول آخر ظاہر باطن ہر جا جندہ اسم اکبر مشہور ہویا. اب الف اللہ تو جان قربان میری جندے نور تھیں کل ظہور ہویا. اول آخر ظاہر باطن ہر جا جندہ اسم اکبر مشہور ہویا. کھولے عشق محبوب دے راز مخفی سارے جگ اندر نور و نور ہویا. اوندے جیا حنیف نہ ہور کوئی جڑا یار دی نظر منظور ہویا. حاضرین محترم، انتہائی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا محمد اقبال رضوی صاحب، دیگر اہل محبت ارباب علم و دانش، آج کا یہ درس قرآن بسلسلہ ختم 11ویں شریف جامع مسجد حسنین کریمین منعقد ہے. قرآن پاک کا چوتھا پارہ ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 دو آیتوں کی تلاوت کی ہے. کوشش کریں گے کہ انہی آیات کی روشنی میں پیغام قرآن کو قلوب و اذہان میں بسا لینے
اور اس پیغام کو اپنی زندگی کا عملاً حصہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم یہود و نصارہ کی باتوں میں آؤ گے، اگر تم ان کی باتیں مانو گے، اگر تم ان کے نظریات پر کان دھرو گے، اگر تم ان کی پیروی اور اطاعت کرو گے، یردکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان لے آنے کے بعد پھر کفر کی زندگی میں لے جائیں گے۔ اگر تم یہود و نصارہ، اہل کفر و شرک کی باتوں میں آؤ گے تو وہ تمہیں ایمان لانے کے بعد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لینے کے باوجود تمہیں کفر کی زندگی کی طرف لے جائیں گے۔ پھر قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کافر کیسے ہو سکتے ہو، اور تم کافر کیسے ہو سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، جب کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ یعنی دو چیزیں تمہیں کفر کی طرف نہیں جانے دیں گی، ایک قرآن کی آیتوں کا تلاوت کیا جاتے رہنا، اور دوسرا اللہ کے رسول کی موجودگی کا احساس رہنا۔ یہ دو چیزیں تمہیں کافر نہیں بننے دیں گی۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس کسی نے بھی اللہ کا سہارا لیا، فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، اس کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی گئی، وہ صراط مستقیم تک پہنچا دیا گیا۔ یہ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے جن کو میں نے تلاوت کیا، اور ان آیات کا شان نزول یہ ہے، یہ آیتیں کس ماحول میں نازل ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل شہر مدینہ میں دو بڑے قبیلے تھے، دو بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام کیا تھا؟ خزرج۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے جنم کے دشمن تھے، جنم کے۔ ان دونوں قبیلوں کی آپس میں جنگ چھڑی رہتی تھی، اور اس جنگ کو چھڑے ہوئے 120 سال ہو چکے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ 120 سال سے ان دو قبیلوں کے درمیان جنگ لگی ہوئی تھی۔ اب 120 سال میں کتنی نسلیں ان کی گزر گئی ہوں گی، اور اس 120 سال کے دورانیے میں کتنے لوگ ان کے درمیان پڑے ہوں گے کہ چلو یہ جنگ ختم کرو، صلح اور امن کا ماحول قائم کرو، لیکن کوئی بھی اس کاوش میں کامیاب نہ ہو سکا، اور ان قبیلوں کی مسلسل لڑائی ہوتی رہی،
جب ایک کا دور چلتا وہ دوسرے کے آدمیوں کو قتل کر دیتا، جب اس کا بس چلتا وہ پہلے قبیلے کے آدمیوں کو قتل کر دیتا۔ یہ ایک دوسرے کے خون کی ہولی کھیلتے کھیلتے 120 سال کا دورانیہ گزار چکے تھے۔ لیکن جب کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ایک ہاتھ سے اوس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں خزرج والوں کا ہاتھ پکڑا، دونوں کو سینے سے لگا دیا اور بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ تفصیل میں کسی دوسرے وقت پر گوش گزار کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، ان معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے پوری انسانیت کو متحد کیا ہے۔ جو کوئی کام نہیں کر سکا، جو کام کوئی دوسرا نہیں کر سکا، وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ہے۔ جہاں گورے اور کالے کا فرق تھا وہ فرق بھی مٹا دیا، جہاں عربی اور اجمی کا فرق تھا وہ فرق بھی مٹا دیا، جہاں مکی اور مدنی کا فرق تھا وہ فرق بھی مٹا دیا، جہاں اوس اور خزرج کا فرق تھا وہ فرق بھی مٹا دیا۔ سارے فرقوں کو مٹا کر پوری انسانیت کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اب یہ کام حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ کسی نبی کو نیچا دکھانا مقصود نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دوسرے فلور کی اونچائی کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے فلور کی اونچائی معلوم ہو، تب پتہ چلے گا کہ دوسرا پہلے سے کتنا بلند ہے۔ بلندی کا اندازہ کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ایک ضرب لگائی اور پتھر سے 12 چشمے پھوٹے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ قوم آئی، پہلا پارہ ہے، اے موسیٰ علیہ السلام پیاس لگی ہے، پانی کی ضرورت ہے، پیاس مٹانے والا خدا ہے، پانی دینے والا خدا ہے، لیکن قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی کیونکہ دینے والا خدا ہے اور ان کو دلانے والا موسیٰ ہے۔ اور ہماری خوش قسمتی دیکھیں کہ دینے والا وہی خدا ہے، ہمیں دلانے والا مصطفیٰ ہے۔ ہمیں دلانے والا مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تبھی تو فرمایا تھا کہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں۔ ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ ماں جہاں اکلوتے کو بھولے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ۔ دیتا وہی ہے، دلاتے یہ ہیں۔ پیاس ہے تو ایک ضرب لگائی، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے کہا کہ اے موسیٰ ایک ضرب لگاؤ، یہ عصا جو ہے نا ہاتھ میں، پتھر پہ مارو۔ پتھر پہ مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹے۔ کتنے چشمے پھوٹے؟ 12 چشمے۔ اس قوم کے 12 قبیلے تھے، اس قوم کے بول دیجئے، اور وہ ساری ایک قوم تھی،
ایک قوم کے 12 قبیلے تھے، اور وہ قوم کون تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ چونکہ ان کے 12 بیٹے تھے تو ہر بیٹے کی نسل ایک قبیلہ بنی، اور وہ 12 قبیلے بنے، اور ان کی آپس میں رنجشیں اتنی تھیں کہ ایک کے گھاٹ سے دوسرا پانی نہیں پیتا تھا، ایک کے گھاٹ سے دوسرا پانی نہیں پیتا تھا۔ تو اب اگر ایک چشمہ ہوتا تو ایک قبیلہ پانی پیتا، 11 پیاسے رہتے۔ اگر 2 چشمے پھوٹتے تو 2 قبیلے پانی پیتے، باقی 10 پیاسے رہتے، کیونکہ رنجش کا عالم یہ تھا کہ وہ پیاسے مر جانا تو گوارا کرتے، لیکن کسی کے گھاٹ سے پانی پینا۔ کسی کے گھاٹ سے پانی پینا پسند نہ کرتے۔ تو وہ چونکہ الگ الگ روش اور منش کے لوگ تھے، سو ایک ضرب سے 12 چشمے جاری کیے تاکہ کوئی قبیلہ بھی پیاسا نہ رہے۔ جتنے میرے پاس آئے ہیں سارے سیراب ہو جائیں۔ 12 چشمے پھوٹے۔ کتنے چشمے پھوٹے؟ اور ہر قبیلے نے اپنے چشمے سے پانی پیا، اپنے چشمے سے پانی پیا۔ توجہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی تو پلایا، لیکن قوم 12 حصوں میں تقسیم رہی۔ پھر غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ، پانی فقط وہ ہے جس کے ساتھ آپ وضو فرما رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ تو کملی والے محبوب نے اپنا ہاتھ مبارک چھاگل میں رکھا، ہر انگلی کے درمیان سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اور وہ ایک نہیں 5 چشمے تھے۔ کتنے چشمے تھے؟ 5 چشمے پھوٹے۔ لیکن کملی والے محبوب نے پھر ان 5 چشموں کو 5 نہ رہنے دیا، 5 چشموں کو 5 نہ رہنے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 5 چشمے اگر 5 رہتے تو قوم 5 جگہ پہ تقسیم ہو جاتی، 5 حصوں میں بٹ جاتی۔ کملی والے محبوب نے اپنے ہاتھ کو چھاگل میں رکھ دیا، فرمایا چشمے 5 ہیں لیکن تم نے پانی ایک ہی جگہ سے پینا ہے۔ پانی ایک ہی جگہ سے پینا ہے۔ تو پیارے کریم اللہ نے اپنے صحابہ کو پانی پلایا، لیکن ایک نہیں کیا، وہ 12 تھے، 12 رہے۔ میرے مصطفیٰ نے بھی پانی پلایا، لیکن 5 بھی نہ ہونے دیا، 2 بھی نہ ہونے دیا۔ جہاں کالے اور گورے کا فرق تھا انہیں بھی ایک بنا دیا، جہاں مکی اور مدنی کا فرق تھا انہیں بھی ایک بنا دیا، جہاں مہاجر اور انصار کا فرق تھا انہیں بھی ایک بنا دیا، جہاں اوس اور خزرج کا فرق تھا انہیں بھی ایک بنا دیا۔ پانی بھی پلایا اور 2 بھی نہ ہونے دیا، ایک بنا کر پانی پلایا، متحد کر دیا پوری قوم کو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب ایک ہوئے، سب ایک ہو گئے۔ تو یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل سے پھوٹی تھی، پھر پھوٹی ہی رہی اور ایک نہ ہو سکی، لیکن تیری درگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اے پیارے محبوب، تیرے قدموں میں پہنچے
تو سب ایک ہو گئے. اور یہاں اکتائی کا یہ عالم ہے, یہاں یکتائی کا یہ عالم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ بھوک لگی, واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے, بھوک لگی تو راستے میں بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق گزرے, ان سے ایک مسئلہ پوچھا کہ الذین یطعمون المساکین, اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. انہوں نے معنی بتایا, چلے گئے. لیکن اصل بات کی طرف توجہ نہ ہوئی کہ ابو ہریرہ پوچھ کیوں رہے ہیں. حضرت عمر فاروق گزرے, پھر ان سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے. انہوں نے بھی مطلب بتا دیا, لیکن ان کے مطلب کو نہ سمجھا, وہ بھی چلتے بنے. پھر کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے گزرے تو عرض کی حضور اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ آ جا میرے ساتھ, میں سمجھ گیا ہوں تیرا کیا مطلب ہے, میرے ساتھ آ جا. بندہ مٹ جائے نا آقا پہ, وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ابو ہریرہ آ جا, پیچھے پیچھے چل دیے. گھر پہنچے تو پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی حضور ہدیے کے طور پر ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے. ہدیے کے طور پر ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے. تو کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ اگر صدقہ ہوتا تو وہ اپنے غلاموں کو کھلا دیتے, خود نہ کھاتے, اور اگر ہدیہ پیش ہوتا تو خود بھی کھاتے اور غلاموں کو بھی کھلاتے, مل کر کھاتے. ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بھی لے آؤ. اصحاب توجہ ہے, اصحاب صفہ کو بھی لے آؤ. وہ کون اصحاب صفہ؟ کیا صفہ تھا؟ صفہ دور اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا. مسجد نبوی کے سامنے ایک چبوترا تھا جہاں پر صحابہ کرام قرآن سیکھنے کے لیے وہاں داخلہ لیتے تھے. قرآن سیکھنے کے لیے اس مدرسے میں داخلہ لیتے تھے, اور کم سے کم 70 کی تعداد ہر وقت رہتی تھی, اور کبھی زیادہ ہوتی اور 100 سے زیادہ بھی ہو جاتے, 100 سے زیادہ بھی ہو جاتے. اے ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بھی لے آؤ. کملی والے محبوب کو مدرسے میں پڑھنے والوں سے بڑا پیار ہے, مدرسے سے پڑھنے والوں میں بڑا پیار ہے. حضرت علی المرتضیٰ نے فاطمہ الزہرا کو کہا کہ آپ کے والد کی بارگاہ میں کچھ لونڈیاں اور غلام پیش ہوئے ہیں, تو آپ جائیے اور اپنی خدمت کے لیے ایک لونڈی لے آئیے. حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں, لیکن لونڈی کا سوال نہ کر سکیں اور واپس آ گئیں. پھر علی المرتضیٰ اور فاطمہ الزہرا دونوں گئے, اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, کام کرتے کرتے آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی خادمہ عطا فرما دے. توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولیں, کوئی خادمہ دے دے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اس سے بہتر نہ دوں, اس سے بہتر نہ دوں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. سونے سے پہلے بھی اسے پڑھ لیا کرو. تو یہ تسبیح کا پڑھنا تمہارے حق میں خادمہ ملنے سے زیادہ بہتر ہے, خادمہ ملنے سے زیادہ بہتر ہے. حضور نوازشات تو جاری ہیں, ہمیں خادمہ کی ضرورت ہے. تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی
ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی بیٹی کو تو خدمت کے لیے لونڈیاں دوں اور میرے مدرسے کے طالب علم بھوکے مر جائیں. فرمایا میں تمہیں یہ غلام اور لونڈیاں نہیں دوں گا بلکہ انہیں بیچ کر ان کی قیمت کو قرآن پڑھنے والے طلباء پر خرچ کروں گا, اصحاب صفہ پر خرچ کروں گا. یہ تسبیح فاطمی تک تو حدیث سنائی جاتی ہے, اگلے حصے پہ بھی غور ہو کہ اپنی بیٹی کو لونڈی کیوں نہ دی تھی. اس لیے نہ دی تھی کہ بیٹی کو لونڈی نہیں دوں گا, اس لونڈی کو بیچ کر اس کی قیمت ان لوگوں پر خرچ کروں گا جو دین کے لیے گھر بار چھوڑ کر میرے مدرسے میں آئے بیٹھے. مدرسے میں پڑھنے والوں, قرآن کو وقت دینے والوں, دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کو صرف کرنے والوں, تمہیں مبارک ہو. یہ اعزاز کسی کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹوں کو نہیں ملا, یہ مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو ملا ہے. یہ محبتیں, یہ مصطفیٰ کا پیار, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ توجہ, یہ قرآن پڑھنے والے طلباء کے لیے ہے. آؤ ہم بھی جس عمر میں ہیں قرآن کے طالب علم بن جائیں, قرآن کے طالب علم بن جائیں. فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفہ کو بھی لے آؤ. اصحاب, ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک پیالہ دودھ کا 70 صحابہ بیچارے بھوکے پیاسے سارے کے سارے آ گئے. کملی والے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ پکڑو پیالہ اور پلاؤ سب کو. پیالہ پکڑو اور سب کو پلاؤ. اب حضرت ابو ہریرہ ایک کو دودھ بھی پلا رہے ہیں اور جھانک جھانک کر پیالے کو بھی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بھوک تو خود لگی تھی. پیالے کو بھی دیکھ رہے ہیں, دودھ بھی پلا رہے ہیں. 70 صحابہ نے دودھ پی لیا اور پیالہ اسی کا طرح بھرا کا بھرا تھا. پیالہ بھرے کا بھرا ہی رہا. پھر فرمایا ابو ہریرہ تو پی. پھر ابو ہریرہ نے پیا, اور جس کو اتنی بھوک لگی ہو اس نے تھوڑا پیا ہوگا, اس نے اپنی قوت کے مطابق پیٹ بھر کر پیا. جب وہ پی کر فارغ ہوئے پیالہ رکھنے لگے تو فرمایا ابو ہریرہ پیالہ نہیں رکھنا اور پیو. ابو ہریرہ نے اور پیا. پیالہ رکھنے لگے, فرمایا ابو ہریرہ نہیں ابھی اور پیو. ابو ہریرہ نے اور پیا. پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. عرض کی حضور اب گنجائش نہیں ہے, اب اگر دودھ پیوں گا تو میرے انگلیوں کے ناخنوں سے بھی دودھ ہی نکلے گا, اب گنجائش نہیں ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور خود نوش فرمایا. پھر لیا اور خود نوش فرمایا. آپ لوگوں نے اس واقعے کو بارہا سنا, شاید توجہ اس سے آگے نہ گئی ہوگی کہ ایک پیالہ دودھ کا اور 70 صحابہ کو پلا دیا. اعلی حضرت نے بھی کہا تھا کیوں جناب ابو ہریرہ, کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. پی کر ان کا دودھ سے منہ پھر گیا, لیکن دودھ کا پیالہ بھرا کا بھرا تھا. بولیے 70 صحابہ کو پورا آ گیا, لیکن اس طرف بھی توجہ ہو کہ وہ سارے کے سارے صحابی 70 کے 70 صحابہ کوئی ایک خاندان کے افراد نہیں تھے, ایک قبیلے کے لوگ نہیں تھے. ان میں صہیب رومی بھی تھے, ان میں سلمان فارسی بھی تھے. صہیب رومی روم کے,
سلمان فارسی فارس کے، حضرت بلال حبشہ کے، کوئی اوس کا، کوئی خزرج کا، کوئی مہاجر، کوئی مکی، کوئی انصاری، مختلف قوموں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف نسلوں کے، سارے گورے نہیں تھے، سارے کالے نہیں تھے. توجہ ہے؟ 70 صحابہ کو ایک پیالے پر اکٹھا کر دیا. ایک نے جہاں منہ لگا کے دودھ پیا، دوسرے نے وہی منہ لگا کے دودھ پیا، تیسرے نے وہی منہ لگا کے دودھ پیا، چوتھے نے وہی دودھ پلا، منہ لگا کر دودھ پیا. آج کی نیو جنریشن اور آج کی سائنس اور جدید دور یہ تمہیں کیا انسانیت سکھائے گا جو ایک پانی کے گلاس پر دو بھائیوں کو، باپ اور بیٹے کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی، جراثیم پھیلتے ہیں. ارے انسانیت کا سبق سیکھنا ہے تو مدینے کے چاند سے سیکھو جنہوں نے پوری انسانیت کو ایک برتن پہ اکٹھا کیا. تم کیا انسانیت کی بات کرتے ہو؟ تمہیں کیا پتا انسانیت کیا ہے؟ باپ بوڑھا ہو جائے تو اسے ہاسٹل میں بھیج دو، گھر میں جراثیم پڑتے ہیں. دونوں سگے بھائی ایک دوسرے کا بچا ہوا پانی نہیں پیتے، جراثیم پھیلتے ہیں. تمہاری جدت یہ ہے، تمہارا عروج یہ ہے، تمہاری ترقی کا معیار یہ ہے کہ تم میٹھے انداز میں نفرتیں پھیلاتے ہو، اور مصطفیٰ نے ترقی کا معیار یہ دکھایا ہے کہ ساری انسانیت کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا. اور پھر بندہ نوازی دیکھو کہ جہاں سے غلاموں نے پانی پیا، دودھ پیا، جہاں سے غلاموں نے دودھ پیا، جن میں بلال حبشی بھی ہیں، جن میں صہیب رومی بھی ہیں، جن میں ابو ہریرہ بھی ہیں، جن میں سلمان فارسی بھی ہیں، بھوکے پیاسے جن کو تم لوگ اپنی نظروں میں تھرڈ کلاس کے لوگ کہتے ہو، جہاں سے انہوں نے پانی پیا، پھر وہیں پر منہ لگا کر امام الانبیاء نے، مدینے کے چاند نے، عرش کے مہمان نے، اللہ کے محبوب نے بھی اسی برتن میں منہ رکھ کر دودھ پیا تھا. برتن بدلا نہیں تھا، برتن بدلا نہیں تھا. یہ ہے اتحاد، یہ ہے انسانیت. کچھ توجہ ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متحد کر دیا انسانیت کو، ایک کر دیا انسانیت کو، کہیں دوئی کا تصور نہ رہنے دیا. اسی طرح وہ اوس اور خزرج 120 سال کے دشمن تھے، جنم جنم کے دشمن تھے. میرے مصطفیٰ نے اوس اور خزرج کو ایک جگہ پر اکٹھے کر دیا. پھر ایک محفل تھی جس میں اوس کے لوگ بھی تھے اور خزرج کے لوگ بھی تھے. توجہ ہے؟ ذرا میری بات کو سمجھیے گا. اوس کے لوگ بھی تھے، خزرج کے لوگ بھی تھے، اور دونوں اکٹھے بیٹھ کر بھائی بھائی جو بنے ہوئے تھے، دشمنیاں بھول چکے تھے. بھائی بھائی بولو، بول دو. آج میں آپ کو بھی یہی قرآن کا پیغام دینے آیا ہوں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن کہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو بچھڑے ہوں کو جوڑنے آیا ہے، جو روٹھے ہوں کو منانے آیا ہے، جو بکھرے ہوں کو ملانے آیا ہے. توڑنے والا نہیں، وہ نبی جوڑنے والا نبی ہے. وہ نبی جوڑنے والا نبی ہے. لہذا اب ہم نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں رہنا، بلکہ جڑ کر رہنا ہے. آج کے درس قرآن کا پیغام کیا ہے کہ ہم نے جڑ کر رہنا ہے. نفرتیں ختم کر دو، عداوتیں ختم کر دو، ارے ذاتی رنجشیں ختم کر دو، اور محمد الرسول اللہ پر سب ایک ہو جاؤ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ایک ہو جاؤ، جیسے اوس اور خزرج ایک ہو گئے تھے. اب وہاں سے ایک یہودی گزرا جس کا نام تھا شاس بن قیس.
کیا نام تھا اس کا؟ بڑا بوڑھا تھا. جب اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج دونوں گھل مل گئے تو جل گیا حسد کی آگ سے. حسد کی آگ سے جل گیا. ارے یہ تو دشمن تھے, یہ بھائی بھائی کیسے بن گئے؟ یہ تو دشمن تھے, بھائی بھائی کیسے بن گئے؟ ایک نوجوان کو تیار کیا, کچھ قصیدے لکھے, ان قصیدوں میں ان جنگوں کا ذکر کیا جو جنگیں اوس اور خزرج کے درمیان چھڑی تھی, اور وہ قصیدے وہ شعروں کی صورت میں وہ نوجوان آ کر اسی مجلس میں پڑھنے لگا. اب ظاہر ہے پرانی جنگوں کی یاد دلا دی تو بات چھڑ گئی, بگڑ گئی. اوس اور خزرج ایک دوسرے کے ساتھ پھر جھگڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ایک طرف اوس کی لائن بن گئی, دوسری طرف خزرج قبیلے کی لائن بن گئی. تیر و تفنگ تان لیے, تلواریں نکال لی, لڑائی کے لیے تیار تھے. اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, کملی والے محبوب عین موقع پر اوس اور خزرج کی صفوں کے درمیان خود تشریف لے آئے. اوس اور خزرج کی دونوں صفوں کے درمیان خود تشریف لے آئے, اور دونوں صفوں کے درمیان خود آ کر اپنے عمل سے بتایا, اوس والو تمہاری کمان سے نکلا ہوا تیر خزرج کے سینے میں بعد میں لگے گا, مصطفیٰ کے سینے میں پہلے لگے گا. اور خزرج والو تمہارے ہاتھوں سے چلا ہوا نیزہ اوس والوں کو بعد میں گھائل کرے گا, مصطفیٰ کے سینے کو پہلے گھائل کرے گا. میں تمہیں ایک دوسرے سے مرنے نہیں دوں گا, بلکہ تم دونوں کو میں نے ایک کر دیا ہے. جب کملی والے محبوب نے باز کیا, آپ نے اپنا روحانی فیضان دیا, تو عین اسی وقت تنی ہوئی تلواریں نیچے آ گئیں, کسے ہوئے تیر نیچے آ گئے. اوس خزرج کی طرف بھاگے, خزرج اوس کی طرف بھاگے, اور ایک دوسرے سے گلے لگا کر آنسو بہانے لگے کہ یا رسول اللہ شکر ہے آپ نے ہمیں پھر سے بھائی بھائی بنا دیا. اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب, اگر تم بات مانو گے ان کی جو یہودی ہیں, جو عیسائی ہیں, اگر یہود و نصارہ کی باتوں میں آؤ گے. اس نے قصیدہ ہی سنایا تھا نا, اس نے شعر ہی سنائے تھے نا, بولو, انہوں نے شعر سنائے تھے, شعروں کے ذریعے ایک دوسرے کو لڑا دیا. آج بھی وہ تمہیں نئے سے نیا گانا سکھاتے ہیں اور ان گانوں کے ذریعے تمہیں دین سے دور کرتے ہیں. سازش کو سمجھو. تم کہتے ہو فریشمنٹ ہے, تھکے ہوئے کام سے آتے ہیں, تسکین کے لیے یہ کرتے ہیں. ارے افسوس کہ تیرے چین اور قرار کا سامان کانوں میں ہے, خدا کے قرآن کی تلاوت میں کیوں نہیں, نبی کی نعت میں کیوں نہیں؟ بولو. فرمایا اگر تم بات مانو گے, اگر تم بات مانو گے. اب کہتے ہیں دیکھو جی, بات کوئی بھی کرنے والا ہو بات تو سننی چاہیے نا, بات تو, یہ بھی ایک فلسفہ ہے, بات تو سننی چاہیے. اگر اچھی ہو تو لے لو, بری ہو تو چھوڑ دو. ارے یہ تو وہ کرے جس کو اچھی اور بری بات میں امتیاز پتا ہو, فرق پتا ہو. جسے پتہ ہی نہ چلے وہ بچہ جو چمکتے ہوئے سانپ کو کھلونا سمجھے, وہ سانپ کے قریب کیوں جائے؟ بولو نا. جو چمکتے ہوئی جلد کو کھلونا سمجھے, اسے سانپ کے ایذا کا پتہ نہ ہو. تمہیں پتہ نہیں چلتا, بظاہر وہ مٹھائی کھلاتے ہیں لیکن اس مٹھائی میں زہر ہوتا ہے.
اس مٹھائی میں مولا علی نے تو یہ فرمایا ہے، مولا علی نے تو یہ فرمایا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور حکومت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک یہودی کو منشی رکھا ہوا تھا، فرمایا اسے ہٹا دو کیونکہ یہ یہودی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہنے لگے کہ اس سے اچھا لکھنے والا کوئی نہیں پورے بصرہ میں۔ فرمایا اگر آج ہی یہ فوت ہو جائے تو کوئی نہ کوئی تو انتظام کرنا ہے نا، ابھی کرو، کیونکہ ہمارے سسٹم میں، اپنے سسٹم میں وہ تمہیں نہیں جانے دیتے، تم اپنے سسٹم میں کیا گنجائش رکھتے ہو؟ سسٹم خراب ہوتا ہے، نظام خراب ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم ان کی بات مانو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہیں ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔ رہو گے تم مسلمان، کلمہ پڑھتے رہو گے، خدا کو بھی مانو گے، قرآن کا بھی احترام کرو گے، مصطفیٰ کی بھی عزت کرو گے، لیکن تمہارا جب کردار دیکھا جائے گا، جب عمل دیکھا جائے گا، تو کوئی کافر کی زندگی اور مسلمان کی زندگی کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ وہ تمہیں ایسا بنا دیں گے، وہ تمہیں ایسا بنا دیں گے۔ تو میرے دوستو آؤ کفر کی چالوں کو سمجھیں، اور اللہ رب العزت نے پھر کفر سے بچنے کا اگلی آیت میں نسخہ بتایا، فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، تب تک تم کافر نہیں ہو سکتے جب تک قرآن تمہیں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا رہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے دل میں احساس رہے کہ ہمارا رسول ہم میں موجود ہے، ہمارا رسول ہم میں موجود ہے۔ یوں کہو کہ قرآن کو سنتے رہو اور یقین رکھو کہ مصطفیٰ حاضر و ناظر ہیں۔ ان دو چیزوں کو پکی مضبوطی سے پکڑ لو، تم کافر نہیں ہو سکتے۔ دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم کافر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ قرآن پاک کے اس پیغام کو سمجھنے اور عملی صورت میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں جن لوگوں نے اس درس قرآن کا اہتمام کیا اور قرآن کی روشنی کو پھیلانے کا یہ سلسلہ شروع کیا، اللہ رب العزت ان کے جذبات کو، ان کی خدمات کو، ان کی محبتوں کو، ان کی مروتوں کو، ان کے اخلاص کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے لیے وسائل مہیا فرمائے تاکہ ہم گلی گلی، نگر نگر اور ایک ایک بچے تک قرآن اور حدیث کا نور پھیلا دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم